اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور بے شک یہ ضرور ہو آئے ہیں اس بستی پر میں سے، اس بستی سے جس پر بری بارش برسائی گئی۔ یہ کفار مکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں قوم لوط کی بستیاں پڑتی تھی۔ قوم لوط کی 5 بستیاں تھیں، ان میں جو سب سے بڑا شہر تھا وہ سدوم تھا، اور یہ شام کے تجارتی راستے کے سفر میں آتا تھا، اور یہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے ٹوٹے پوٹے مکانات، کھنڈرات وغیرہ، ٹوٹی پوٹی بستیاں اہل مکہ دیکھتے تھے۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ ان بستیوں کو دیکھ کر آ چکے ہیں، اور واقعات بھی مشہور تھے کہ یہاں ایسا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ زلزلہ وغیرہ آئے، کوئی سیلاب آئے، کوئی چیز آئے تو صدیوں تک یاد رہتی ہے کہ فلان جگہ یہ کام ہوا۔ اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا کشمیر میں، آج تک یاد ہے، کوئی بھولا؟ وہاں جائے گا کوئی چیز زلزلے کی وجہ سے ٹوٹی پھوٹی ہے، وہ کہے گا یہ فلان زلزلے میں ٹوٹی پھوٹی تھی۔ تو یہ قصے واقعات تو ان کو پتہ تھے، تو رب کریم نے فرمایا حبیب یہ وہاں سے ہو کے آ چکے ہیں، اس بستی کو یہ دیکھ چکے ہیں۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے، یعنی اس سے عبرت نہ حاصل کرتے تھے؟ انہوں نے اس سے عبرت حاصل نہ کی، انہوں نے سوچ بچار نہیں کی۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ عبرت وہ حاصل کرے نا جی، کل کی فکر، قیامت کی فکر وہ کرے نا، اپنی زندگی کے اعمال کی فکر وہ کرے جس نے یہ یقین رکھنا ہے کہ کل مجھے رب کے حضور جواب دینا ہے، مجھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، میرے لیے میدان محشر قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، جنت یا جہنم دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ بنے گا۔ تو یہ کام تو وہ کرے گا نا عبرت حاصل کرنے والا۔ فرمایا حبیب یہ اس لیے عبرت حاصل نہیں کرتے، اس لیے آپ کی بات نہیں مانتے کہ ان کو آخرت میں اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے، ان کا ایمان ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار دیکھتے تھے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر طرح طرح کے مذاق اڑاتے تھے، بہت سی باتیں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے، اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے، ظاہری ٹھاٹ باٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں تھے، وہ مال و دولت، وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھی، وہ دیکھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہتے، ابو جہل اور بڑے بڑے سردار یہ ہیں جنہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ ہیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ نبی کی نبوت نظر کی بصارت سے نہیں، ایمان کی بصیرت سے نظر آتی ہے۔ ابو جہل کے پاس آنکھیں تو تھیں مگر ایمان کی بصیرت نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہیں، آنکھیں نہیں ہیں مگر ایمان کی بصیرت ہے، نبی کو پہچان لیا، سبحان اللہ۔ ابو جہل نے آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہ پہچانا، عبداللہ بن ام مکتوم نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی پہچان لیا، کیونکہ ایمان کی بصیرت نصیب ہو گئی، سبحان اللہ ہے۔ تو انبیاء کی عظمت اور شان بھی ایمان کی بصیرت سے نظر آتی ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں۔ اب بندہ دیکھے کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی 2 آنکھیں ہیں، بازو ہیں، شکل مبارک ہے، صورت مبارک ہے، قد مبارک ہے، کہ ہماری طرح بشر ہیں، یہ ظاہری نظر سے دیکھا، ایمان کی بصیرت سے نہیں دیکھا۔ ایمان کی بصیرت سے دیکھتے تو وہاں نبوت نظر آتی، جب اپنی طرف دیکھتا تو کچھ نظر نہ آتا، پھر یہ نہ کہتا کہ میری طرح ہے، دیکھا ہی نہیں نا ایمان کی نظر سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قار پاکاں راہ کے آس از خود مگیر، گرچہ مان در نوشتن شیر و شیر۔ آپ اردو میں لکھیں نا شیر اور شیر، شیر کا مطلب شیر ہی آپ سمجھتے ہیں، شیر کا مطلب دودھ ہوتا ہے، لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، شیر کی بھی شین یہ رے سے لکھا جاتا ہے اور شیر بھی شین یہ رے سے لکھا جاتا، دیکھنے میں دونوں کی شکل ایک ہے مگر فرق زمین و آسمان کا ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی شکل دیکھ کے اپنے اوپر قیاس مت کرو،
جس طرح شعر اور شیر لکھنے میں ہے کہ مگر زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی طرح انبیاء اولیاء دیکھنے میں آپ کو انسان نظر آئیں گے، وہ بھی انسان میں بھی انسان، لیکن جس طرح شعر اور شیر میں فرق ہے اسی طرح تم میں اور ان میں فرق ہے۔ سبحان اللہ ہے جی، اپنے اوپر مت قیاس کرو، سبحان اللہ۔ دیکھنے میں آپ کو ایک نظر آتا لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ تو ابو جہل اور یہ کفار مکہ حضور کو دیکھتے کیا کہتے؟ اَحَاذَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ایمان کی بصیرت اللہ نصیب فرمائے جی۔ ان کادا لَيُدِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے، اگر ہم ڈٹے نہ رہتے نا اپنی بات پر، ثابت قدمی نہ دکھاتے، یہ تو ہمیں بہکا دیتے، چونکہ ان کے معجزات ایسے تھے، ان کے دلائل ایسے تھے، ان کے پاس نشانیاں ایسی تھیں کہ ہم تو اپنا دین چھوڑ کے اسلام قبول کر لیتے، لیکن ہم کیا ہوا؟ ڈٹے رہے ضد اور ہٹ درمی میں۔ ہر چیز کا علاج ہے، ضد اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں۔ ایک بچہ تھا نا، خوش ہوا دوڑتا ہوا گھر آیا، اس نے ماں سے کہا ماں نے پوچھا کیوں خوش ہو، کیا مسئلہ؟ کہنے لگا میں شرط لگا کے آیا ہوں۔ ماں نے پوچھا کیا شرط لگائی ہے؟ کہنے لگا میں نے دوست کے ساتھ شرط لگائی ہے، اس نے کہا کوا کالا ہوتا ہے، میں نے کہا سفید ہوتا ہے، تو میں شرط جیت جاؤں گا۔ ماں نے کہا بے وقوف، کوا کالا ہی ہوتا ہے، تم شرط کیسے جیتو گے؟ اس نے کہا میں مانوں گا تو تب ہاروں گا نا، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، کوا کالا ہوتا ہے، میں نے کہنا سفید ہے، بس سفید ہے۔ ضد اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں۔ بچے نے کیسا جواب دیا کہ بھائی میں مانوں گا تو ہاروں گا نا، میں نے ماننا ہی نہیں کہ کوا کالا ہے، میں کہتا رہوں گا سفید ہے، وہ لاکھ کہے کہ نہیں کالا ہے، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، شرط کیوں ہاروں گا میں؟ تو کہنے لگے اگر ہم ڈٹے نہ رہتے نا، ثابت قدم نہ رہتے، تو ہم دین سے پھر گئے تھے، ہم اسلام قبول کر لیتے۔ یعنی اس بات کا اقرار ان کو بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو نشانیاں، جو معجزات ہیں وہ حق ہیں، اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ لوگوں کو اس راستے سے ہٹا کے اسلام کے راستے پہ چلا دیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور ان قریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے، جب اپنا اور مسلمانوں کا انجام دیکھیں گے، اس وقت یہ پہچان لیں گے کہ بھٹکا ہوا کون تھا، سیدھے راستے پہ کون تھا۔ اللہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ کفار مکہ، ان میں ایک قبیلہ ایسا تھا پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور جس پتھر کی عبادت کر رہے ہیں نا، اس سے اچھا پتھر خوبصورت کوئی اور مل گیا، اس کو چھوڑ دیتے تھے، وہ خوبصورت اٹھا لیتے تھے۔ اب یہ خدا نہیں، اب وہ خدا۔ اچھا، اس کے بعد کوئی اور اچھا ملا، اس پتھر کو چھوڑا، وہ اچھا پتھر خوبصورت اختیار کر لیا، اس کی عبادت شروع۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، انہی کا ایک فرد تھا تجارتی قافلے میں، وہ پتھر کا کہیں ایک بت شام سے اٹھا کے لایا، راستے میں کہیں کھو گیا۔ اس نے قافلے والوں میں اعلان کیا کہ خبردار خبردار، یہاں سے آگے نہیں جانا، وہ بت گر گیا، اس کو ڈھونڈو۔ سب ڈھونڈنے لگے، وہ پتھر نہ ملا۔ اتنے میں ڈھونڈنے والوں میں سے کسی ایک نے آواز دی، خیر اگر وہ پتھر نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس سے اچھا مل گیا، چلو چلیں۔ یہ خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ نہیں ملا تو نہ صحیح، دوسرا مل گیا، چلو۔ اپنی خواہش کو جس نے اپنا معبود بنا لیا، یہ اچھا لگا تو یہ خدا، وہ اچھا لگا تو وہ خدا۔ وہ اچھا لگنا دل کا اچھا لگنا ہے نا، پتھر آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے نا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ حبیب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے یہ فرمایا، حبیب آپ کی ڈیوٹی صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ انہیں پکڑ کے زبردستی شرک سے روکو، آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح شرک سے رک جائیں،
ایمان قبول کر لیں۔ رب نے فرمایا حبیب اپنی ڈیوٹی پوری کریں، بس اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ آپ سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ انہوں نے شرک کیوں کیا، آپ ان کے نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ تو رسول بنا کر بھیجیں گے، بس آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، ان سے پھر قیامت کے دن نپٹ لیا جائے گا۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یاکلون، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ حبیب علیہ السلام دعوت اسلام کی بہت زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے، جگہ جگہ جا جا کر لوگوں کے محافل میں، مجالس میں، اکیلے اکیلے سب کو جا کر دین کی طرف بلاتے، بہت کوشش کرتے۔ رب کریم نے فرمایا حبیب کیا یہ بہت زیادہ سننے والے، بہت سمجھنے والے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اکثر ایسے ہیں؟ یعنی یہ اکثر آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں، اکثر ان میں ایسے ہیں۔ اکثر کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات سن کر سمجھ بھی لیتے ہیں، اور اکثر ایسے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو نہیں ہے مگر جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ یہ نہیں ہے بلکہ کیسے؟ چوپائے، جانور۔ پھر رب نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ اللہ، جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے جو اسے چارہ دیتا ہے، مالک کو پہچانتا ہے جانور جو اسے چارہ دیتا ہے۔ جانور اپنا نفع اور نقصان بھی پہچانتا ہے، نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جانور کو چراگاہ نظر آئے تو ادھر دوڑ کے جائے گا، اسے نفع نظر آ رہا ہے، لیکن جانور کو اگر کوئی شخص آگے سے ڈنڈا لے کے مارتا ہوا نظر آئے وہاں سے بھاگے گا۔ جانور میں یہ خاصیت ہے کہ نقصان سے بھاگتا ہے، نفع کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہ نقصان کی طرف بھاگ رہے ہیں، نفع چھوڑ رہے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، یہ اپنے مالک کو ہی نہیں پہچانتے، انہوں نے بتوں کو خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کا فضل ہی ہے، رب کی توفیق ہی ہے جو پہچان نصیب فرما دے۔ حبیب علیہ السلام کو اللہ کا نبی لکڑیوں نے بھی مانا، پتھروں نے بھی مانا، جانوروں نے بھی مانا، یہ رب کا فضل تھا۔ ابو جہل انسان ہو کر بھی اللہ کے نبی کو نبی نہ مان سکا۔ پتھروں کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ السلام درخت کے پاس سے گزرتے تو کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر کے پاس سے گزرتے تو کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر اور حجر تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر وہ ابو جہل جو انسان تھا نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس کو رب کا فضل ہی حاصل نہیں تھا۔ یہ رب کا فضل ہے جسے حبیب کی پہچان نصیب ہو جائے، ہر کسی کو یہ پہچان نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا کبھی حضور علیہ السلام کا کیا مذاق اڑاتے، کبھی کیا مذاق اڑاتے، کبھی کہتے یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے؟ کبھی کہتے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کا فضل شامل حال نہ ہو نبی کی عظمت نظر نہیں آتی۔ نبی کی عظمت تبھی نظر آتی ہے جب رب کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں نبی میں یہ نہیں، نبی میں وہ نہیں، نبی کا یہ اختیار نہیں، نبی کا وہ اختیار نہیں، نبی یہ نہیں کر سکتے، نبی وہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں نبی میں یہ خوبی ہے، نبی میں وہ خوبی ہے، نبی میں یہ اختیار ہے، نبی میں وہ اختیار ہے، نبی یہ بھی کر سکتے ہیں، نبی وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بتائیں نبی کی شان کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ رب کا فضل ہے، کسی کو شان بیان کرنے پہ لگا دے، کسی کو خامیاں تلاش کرنے پہ لگا، یہ رب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی کما حق کو، شان کو سمجھنے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔